بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر کے تمام دیکھنے والوں کو مہتاب افضل کا محبت بھرا سلام۔ آپ میرا یوٹیوب چینل ولجر سینڈ دیکھ رہے ہیں، میں ہوں مہتاب افضل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا معاملہ جو کہ اس وقت میڈیا پر عروج کے ساتھ گردش کر رہا ہے، 300 سے زائد جو وکلاء جنہوں نے جن کی اسٹرائک کیا تھا اور سپریم کورٹ سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا تھا اور اپنے بیانات جاری کروائے تھے، اس کی وجہ سے یعنی کہ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا۔ یہ معاملہ کیا تھا، کس طرف جا رہا تھا اور کیا کیا جا رہا تھا، اور اب آگے کیا کیا جائے گا، اس کے بارے میں کس طرح ان پر پہلے مٹی پاؤ پروگرام بنایا گیا تھا اور اب اس پر کس طرح مٹی چھڑکاؤ پروگرام کیا جا رہا ہے۔ آپ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نہیں ہوا تو اسے کائنڈلی لائک، کامنٹ، سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا۔ پہلی بات تو از خود نوٹس کیوں لیا گیا، کیا ریزن تھی؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پرسوں وکلاء نے تحریک احتجاج کیا اس کی وجہ سے یعنی کہ اس کے بیٹے جو تصدق جیلانی صاحب کے تھے، یعنی کہ ثاقب جیلانی صاحب یعنی کہ جو بیٹے تھے، انہوں نے یعنی کہ اس وکلاء کی تحریک میں شامل ہو کر اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی اور باپ کو مجبور کیا۔ صاف ظاہر ہے یہ بھی ریٹائرڈ ججز تھے اور مجبوری کے باعث انہوں نے یعنی کہ اس سے معذرت کر لی، اور معذرت کرنے کے بعد انہوں نے شہباز شریف صاحب کو یعنی کہ ایک خط ارسال کیا کہ میں معذرت کرتا ہوں، میں اس کیس کو نہیں سن سکتا۔ عجیب مذاق کی بات یہ کی جا رہی ہے، کیا یہ سپریم کورٹ کو پہلے نہیں پتہ تھا کہ یہ 6 ججز کا جو معاملہ ہے، انہوں نے تو سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا، لا اس میں اجازت نہیں دیتا، لا اس میں پرمیشن دیتا ہی نہیں ہے کہ آپ کسی ریٹائرڈ جج کو دے دیں، لیکن اس کے باوجود کیونکہ چوچو کا مربع ہے اور چنو منو چنو کنو کا مربع ہے جو اکٹھا کیا گیا ہے اور وہاں پر مسلط کیا گیا ہے، نہ تو اس کو پتہ ہے کہ قانون کیا ہے، نہ اس کو آئین کا پتہ ہے، نہ اس کو انگریزی آتی ہے، نہ اردو آتی ہے۔ کون سا ڈرامہ ہمارے ملک پر رچایا جا رہا ہے، اور بغیر سوچے سمجھے جی فل کورٹ تشکیل دے دیا گیا، فی الحال یہ کر دیا وہ کر دیا، اور یعنی کہ اس گورنمنٹ کے سپرد کر دیا، یعنی کہ جس کے خلاف وہ شکایت کر رہے تھے، جس گورنمنٹ کے خلاف وہ کمپلین کر رہے تھے 6 ججز، انہی کے سپرد کر دیا، انہی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔ کیا کمال ہے ہمارے ملک پہ انصاف کا۔ وہ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب صحیح فرما رہے تھے، انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے ضد بنا لی ہے کہ آپ جو انصاف کا انڈیکس ہے اس کو 0 پر لانا چاہتے ہیں؟ بات تو ان کی بالکل کریکٹ ہے، لیکن اس کو بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ آگے جی چلتے ہیں، شہباز شریف صاحب کے معاملہ سپرد کیا گیا، شہباز شریف کو یعنی کہ خط بھیجا گیا، شہباز شریف نے یعنی کہ صاف ظاہر کیا کرنا تھا۔ اس کے بعد جب تحریک عروج پر پڑی تو میرے ججز جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، انہوں نے اپنی سربراہی میں 7 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے۔ واہ کیا بات، اس میں کون سے جج اکاؤنٹ لیے گئے ہیں، یعنی اس بینچ میں کون سے جج شامل کیے گئے ہیں؟ وہی چنو منو چنو جنو، یعنی کہ ان کو ہی شامل کر لیا گیا ہے، اور شامل کرنے کے بعد اس میں جج جو ہیں وہ جسٹس مسرت حلالی ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ ہیں۔ یہ جسٹس مسرت حلالی اور جسٹس منصور شاہ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے یعنی کہ جو تحریک انصاف کے بلے کے معاملات تھے، اس کے علاوہ بیوروکریسی کے جو یعنی کہ الیکشن کروانے کے معاملات تھے، ان پر یعنی کہ ان ججز کا کافی اثر رسوخ ہے۔ اس کے علاوہ یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، جسٹس عطر من اللہ صاحب ہیں جن کو بہت بڑا یعنی کہ ٹاؤٹ اکاؤنٹ کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور اس کے علاوہ جسٹس مندوخیل ہیں اور جسٹس نعیم اختر افغان ہیں۔ میرے انالیسس کے مطابق اس وقت 2 ججز جو ہیں جو کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، باقی تو سب وہ یسو پنجوہار والا ہی معاملہ ہے، اور اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کریں گے، یعنی کہ پی ٹی اے کے ساتھ اگر یہ بینچ کیس سنتا ہے تو میرے خیال میں پی ٹی اے کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو بیٹ کے معاملے میں پی ٹی اے کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ چلیں، یعنی کہ یہ نظام اب آگے چل رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ اب گدا کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور اس کو یعنی کہ بہت میڈیا پر اب اچھالا جا رہا ہے کہ جی دیکھ لیں جج یہ بنا دیا، وہ بنا دیا، جبکہ پی ٹی اے کی جو قیادت ہے
وہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت فل کوڈ یعنی کہ بنایا جائے اور فل کوڈ بنا کر اس کی اوپن ہیئرنگ کی جائے، براہ راست نشر کی جائے تاکہ عوام کو پتہ چلے۔ وہ بھائی عوام کو پتہ چلے گا تو پھر بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ پچھلے معاملات دیکھ لیں جو براہ راست کارروائی نشر کی گئی، ان کی صحت پر کوئی اثر پڑا؟ یعنی کہ ہم نے یعنی کہ ضد بنا لی ہے کہ ہم نے پاکستان کی بربادی کا ہی سوچا ہے، پاکستان کو مزید برباد کرنا ہے۔ اس میں کوئی بہتری کا ہمارا جو پلان ہے وہ تو اس وقت وہ نظر نہیں آ رہا۔ اچھا ہوگا کیا؟ وہی معاملات، وہی حرکتیں، وہی کام۔ دوسری بڑی اس سے خبر جو ہے کہ وہ بشرا بی بی کے کیس کے بارے میں ہے، جو کہ توشہ خانہ کیس معاملہ جو ہے وہ جسٹس میاں گل حسن اور جسٹس عامر فاروق صاحب سن رہے تھے۔ اس میں سزا تو معطل ہو چکی ہے، جو 14 سال کی سنائی گئی تھی وہ تو ختم ہو چکی ہے، وہ تو اب نہیں رہی۔ لیکن اس کیس کو ختم کرنے کا معاملہ جو ہے وہ کیونکہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، اس لیے یعنی انہوں نے میاں گل حسن نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اور اس کے بعد یعنی کہ اس کو دیکھا جائے گا سپریم کورٹ کے بعد۔ میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک لیٹر یعنی کہ پی ٹی آئی کو ملا تھا یعنی کہ جو ملاقات کے حوالے سے، جو کہ جسٹس سردار اسحاق خان نے 5 مارچ کو یعنی کہ سپرنٹینڈنٹ جیل لاہور کو یعنی کہ دیا تھا بنا کر۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ یعنی کہ اس کو عمران خان کے اس معاملے کو روزانہ کی بنیاد پر آپ ملاقات کروائیں گے، آپ یعنی کہ اس کو روزانہ کی بنیاد پر بشرا بی بی سے بھی ملاقات کروائیں گے۔ آپ نے یہ کون سا بنا؟ ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس وقت جو ادھر مولا جاٹ بنا پھرتا ہے شیر افضل مروت، اور اس کے بعد یعنی کہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ گوہر علی خان ہیں، رؤف حسن ہیں، عمیر نیازی ہیں، یہ فوکل پرسن تو ہیں۔ کیا ان کو پشاور میں احتجاج کرنا چاہیے تھا؟ پنجاب میں احتجاج کیوں نہیں؟ اپنی حکومت کے خلاف خود ہی احتجاج کر رہے ہیں۔ یہی یار کون سا ڈرامہ بنا رکھا ہے آپ نے؟ اپنی گورنمنٹ کے خلاف آپ ہی احتجاج کر رہے ہیں۔ احتجاج پنجاب میں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن میں ایک اپنے انالیسس کے مطابق میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس وقت میڈیا بھی کنٹرول ہے، ٹی وی بھی کنٹرول ہے۔ جب تک کسی کو پریس کانفرنس کرنے کی اجازت نہیں ملتی اس وقت تک وہ پریس کانفرنس نہیں کرتا۔ پارٹی مکمل کنٹرول ہے، اور اس کے علاوہ کوئی جلسہ جلوس نہیں ہو رہا۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ میرے انالیسس کے مطابق پی ٹی آئی اس وقت جو ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ گھس بیٹھی ہے، جو وہ بیٹھ گئے ہیں، جو کہ پی ٹی آئی کو ہر صورت برباد کرنا چاہتے ہیں۔ شیر افضل مرض کے بارے میں تو میں پہلے ہی پروگرام جاری کر چکا ہوں کہ یہ جو شیر افضل مروت ہے اس کو عمران خان کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ اور پاکستان میں اس وقت نہ تو کوئی قانون ہے، نہ کوئی لا ہے، نہ کوئی چیز ہے۔ اس وقت ڈنڈا ہے، جس کے پیچھے دل کرتا ہے دے دیتے ہیں تاکہ وہ بولنے کی ہمت نہ کریں۔ لیکن اس وقت پورا میڈیا جو ہے وہ بھی مینیجیبل ہے، اس کو بھی یعنی کہ مکمل یعنی کہ خریدا جا رہا ہے، خریدا گیا بھی ہے، جو رہ گئے ہیں ان کو بھی خریدا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی کہ پی ٹی آئی کی کمزوری جو ہے اور جد و جہد جو ہے وہ بھی ایک کویشچن بن رہا ہے۔ عمران خان کو کیوں سپورٹ نہیں کرتے؟ پاکستان میں اس وقت جو نظام ہے وہ بالکل یعنی کہ تباہ کن ہے۔ لیکن میں اپنے انالیسس کے مطابق بتا رہا ہوں کہ عمران خان ایک سچا ایماندار اور نڈال لیڈر ہے۔ اللہ پاک اس کا ساتھ دینے والوں کو یعنی کہ صحت و عافیت اور حفظ و امان میں رکھے۔ اور عمران خان کو آپ کو پتہ ہے انہوں نے 200 مقدمات میں یعنی کہ ادھر باندھا ہوا ہے تاکہ وہ کسی کے یعنی کہ بھی نہ جائے۔ اور پی ٹی اے کے 30,000 سے زیادہ جو ورکر ہیں ان کو جیلوں میں بند کیا گیا ہے، کس قانون کے تحت جیل میں ڈالا گیا ہے؟ لیکن اس کا سوال بھی کوئی نہیں ہے۔ اس وقت دوسری بات، علماء کیوں خاموش ہیں؟ وہ اس کو اسلامی علوم کے مطابق اس کو کیوں نہیں جاری کرتے؟ لیکن وہ بھی نہیں کریں گے کیونکہ ان کے پیچھے بھی کوئی اور بات ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی نے تحریک التوا جمع کروائی ہے، یعنی کہ انہوں نے کل اس کو قومی اسمبلی میں یعنی کہ کوشش کی بیان کرنے کی اپنے فورم پر، لیکن ان کو بیان نہیں کرنے دیا گیا۔ اور دوسری طرف جو ترڑ ہیں انہوں نے یعنی کہ کہا ہے کہ یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں چلا گیا ہے، لہٰذا اس کو یعنی کہ ختم کیا جائے تاکہ یعنی کہ
ہوگا۔ اچھا آگے دوسری بات جو ہے، قاضی صاحب یہ کیوں کام کر رہا ہے؟ قاضی صاحب اس لیے کر رہا ہے کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن کی ضرورت ہے۔ میرے ناصر کے مطابق نہ تو قاضی کو ایکسٹینشن ملے گی، نہ قاضی رہ سکے گا۔ جو اس وقت حالات ہیں، جو اس وقت یعنی کہ معاملہ چل رہے ہیں، قاضی صاحب کیونکہ ایجنسیز سے ملاقات یعنی کہ میڈیا بتا رہا ہے کہ کر رہے ہیں اس وقت، یعنی کہ جو ہے وہ کسی کے دباؤ میں ہے۔ میرے نظر کے مطابق اب تمام عدالتوں کے ججز کو چاہیے کہ وہ اب قاضی فائز عیسیٰ کو کہیں کہ آپ نون لیگ میں شامل ہو جائیں، یا پھر فل کوڈ بنائیں، یا پھر اس میں فل کوڈ نہیں اگر بنا سکتے تو کم سے کم آپ جسٹس منصور اور جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں اس کو بینچ سے علیحدہ کا ہو جانا چاہیے، یا پھر اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو فل کوڈ بنا دینا چاہیے۔ اگر پھر بھی نہیں بنا سکتے تو کم سے کم اس میں جسٹس عائشہ اور جسٹس منیب کو شامل کرنا چاہیے۔ اور قیدی نمبر آپ کو پتہ ہے کہ 804 کی تحریک جو ہے اب عروج پر ہے، اور یعنی کہ اگر آپ فل کوڈ بناتے ہیں تو صاف ظاہر ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، لیکن یہ کیا نہیں جائے گا کیونکہ اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ کو یعنی کہ کھڈے لائن لگانے کا پروگرام ابھی بھی رواں دواں ہے۔ لہذا میرے تمام اپنے دیکھنے اور سننے والے ویور سے گزارش ہے کہ آپ سب اس یعنی کہ جو میرا اس ولاگ ہے اس کو کائنڈلی سپورٹ کیجیے گا تاکہ آپ کی آواز مضبوط ہو اور ہم اس آواز کو حکمرانوں کے تک بچا سکیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، فی ایمان اللہ۔